لہاں شلم پساں ہوت۔ اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، میں تمہیں ڈھونڈتا ہی رہوں، ڈھونڈتا ہی رہوں، ڈھونڈتا ہی رہوں، کبھی بھی نہ پاؤں۔ ایک کیفیت ہے ان اللہ والوں، من اندر جا لوچ سا ملنے سی ماٹھی تھی، جو میری تمنا ہے، میرا جذبہ ہے، میرا شوق ہے، میری پیاس کی شدت ہے۔ اے میرے مولا، ایسے نہ ہو کہ میں حبیب کے قدموں میں پہنچوں اور وہ میری پیاس کم ہو جائے تو اس کو بھی میں بے ادبی سمجھتا ہوں۔ تو میں کل آپ کو عرض کر رہا تھا کہ بھائی یہ پیاس بنیاد ہے، یہ پیاس، یہ شدت پیاس، یہ طلب، یہ جستجو بنیاد ہے، بنیاد ہے۔ کہا گیا ہے کہ در طلب مردن شرطست، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ پہنچ گئے تو تم کامل ہو گئے اور اب تم سب پا گئے۔ جو کوئی بھی ہو وہ یہی سمجھے کہ ہمیشہ اپنے دل میں طلب کو محسوس کرے، مرتے دم تک، تبھی کامیابی ممکن ہے۔ اگر یہ طلب جس کی طرف شاہ صاحب نے اشارہ کیا ہے یہ کم ہو گئی تو پھر ناکامی اور نامرادی مل سکتی۔ تو یہ طلب، یہ جستجو، جس طرح کسی شاعر کا شعر ہے، یا بم یا نہ یا بم آرزوئے می کنم، اے میرے مولا میں تمہیں پا سکوں یا نہ پا سکوں، تم سے تمہارے حضور میں پہنچ سکوں یا نہ پہنچ سکوں، آرزو کرتا ہوں، آرزو کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، حاصل آید یا نہ آید جستجوئے می کنم، کچھ ملے یا نہ ملے جستجو تو میری قائم ہے، بس مجھے اسی جستجو میں ہی رکھیو، اسی طلب میں ہی رکھیو، اسی شوق میں ہی رکھیو۔ یہ کبھی میرا شوق، یہ کبھی میرا عشق، یہ کبھی میرا ولولہ، یہ کبھی میرا جذبہ یہ کم نہ ہونے پائے، اس میں اضافہ ہو، اس میں ترقی ہو۔ تم اسی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ نفع نہیں دے گا مال، بہت ہمیں مال پر اعتماد ہے، نفع نہیں دے گی تمہیں تمہاری اولاد، بہت پیاری ہے، بہت پیاری ہے۔ قریش میں بھی یہ رواج تھا، جس کے پاس مال زیادہ ہو اور اولاد زیادہ ہو تو وہ اپنے آپ کو سرداری کے قابل سمجھتا تھا کہ میں ہاں سردار بننے کے قابل ہوں، کیونکہ میری اولاد بھی ہے اور میرے پاس مال بھی ہے۔ آج بھی ویسا ہی ہے ہمارے دیہات کے ماحول میں، جو ہم جاہلانہ زندگی بسر کرتے ہیں، جس کے بیٹے زیادہ ہوتے ہیں، بھلے ان کی تعلیم نہیں، ان کی تربیت نہیں، ان کو کچھ اخلاق نہیں سکھایا، نہ ان کو کوئی سلیقہ، نہ کوئی ادب، نہ آداب۔ سندھی میں جے چوندا آہن اण گھڑیل، جو ڳالهائن ته ॿिए کي دڑڪا پیا ڏين، نہ ننڍے جي تمیز نہ وڏے جي شناس، بس مونکي پٽ گھڻا۔ اے انسان تون پٹن تے وڏو ناز پيو کرين، پر اهي پٽ سڀاڻي قيامت جي ڏينهن ڳچيءَ مان وٺندي۔ اللہ تعالیٰ فرمائے تو، آيت جو ترجمو آهي ته اهي ماڻهو به قيامت جي ڏينهن هوندا جيڪي چوندا ته منهنجا رب العالمين اسان کان ٻيڻو عذاب اسان جي اب يا ماء کي ڏجا، چو انهن ڪڏهن اسان کي چڱي ڳالهه چئي کان، انهن اسان کي کا چڱي ڳالهه سيکاري کان۔ تو جو کچھ زمین میں اللہ نے نعمتیں تخلیق کی ہیں ان کا ہم پر حق رکھا ہے۔ وہ کیا حق ہے کہ اس نعمت کی جو بنیادی افادیت ہے، جو بنیادی افادیت، جس طرح پانی ہے اس کی بنیادی افادیت کیا ہے؟ پیاس بجھانا۔ اس کی بنیادی افادیت کیا ہے؟ کھیت کو سرسبز اور شاداب بنانا۔ اس کی بنیادی افادیت کیا ہے؟ پاک بنانا، جسم کو صاف بنانا۔ اب ہمارے اوپر اس پانی کا حق ہے کہ اس کی بنیادی افادیت کو خراب نہ کرے۔ یورپ والے آج ہمیں سکھاتے ہیں، بھائی ہمیں تو پہلے ہی کالی کملی والے نے، ہمارے آقا نے سکھا دیا، لیکن ہمیں شوق ہی نہیں ہے ان باتوں کو پڑھنے سے۔ وہ کرامتیں پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ بڑی کرامتیں ہیں۔ بے شک اللہ والوں کی کرامتیں برحق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن موجودہ زمانے میں جو بات اسلام نے ہمیں سکھائی تھی وہ کوئی اور سکھانے آ جائے اور ہمیں یہ تانا دے کہ تمہارا دین تو کچھ بھی نہیں، تمہارے مذہب میں تو کچھ بھی نہیں، شریعت میں تو کچھ بھی نہیں، چند عبادات ہیں۔
تو اس لیے ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنا چاہیے. صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، عمل سے اوروں کے سامنے ثابت کرے ہاں اگر پانی ہے تو اس کا بھی ہم پر حق ہے، اس کی حق ادائی ہم کر رہے ہیں. اسی طرح سے دیگر نعمتیں، ہوا ہے. میں اگر تفصیل میں جاؤں گا تو یہ کہے گا، آپ کہیں گے بھائی یہ کیا باتیں اس نے اخباروں والے یہاں بیان کرنا شروع کر دی. اکثر لوگوں کے یہ بات سروں کے اوپر سے گزر جاتی ہے. بھائی یہ میں اس حوالے سے نہیں کر رہا ہوں کہ کسی نے مجھے بتایا، نہیں، یہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. اس ہوا کو بھی اس کی بنیادی افادیت کیا ہے کہ ہم سانس لیں، ہمارے پھیپھڑوں کو تازہ دم بنائے، ہمارے خون کو صاف بنائے، ہماری قوت کو بحال کرے. اس ہوا کا کیا فائدہ ہے؟ جب چلے تو ہمارے پسینے کو خشک کرے، ہمارے جسم کو فرحت بخشے. اس ہوا کا بنیادی فائدہ کیا ہے؟ جب کسی خاص موسم میں چلے تو ہمارے کھیتوں کو تیار کر دے، وہ پک کر تیار ہو جائے. کیا کیا باتیں بتائیں، کیا کیا باتیں بتائیں. سبحان اللہ، کیا نعمتیں ہیں اللہ کی. اب ہمارے اوپر یہ حق ہے، حضور نے ہمیں سکھایا کہ اس ہوا کی وہ بنیادی حفاظت خراب مت کرو، مت کرو. ہم کرتے ہیں خیال. جو کچھ آج ہم ان نعمتوں کے ساتھ کر رہے ہیں تو پھر یہ ابتلا اور آزمائش آنے کے بہت سارے وجوہات میں من اللہ، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نعمت الہی کی ناقدری ہم نے انتہا تک پہنچا دی ہے. ہم کہیں گے بھائی تسبیح میں پڑھ رہا ہوں، ہم کہیں گے بھائی نماز تو میں پڑھ رہا ہوں، عمرے پر گیا تھا، ماں باپ کو حرام جو ایک پیسہ بھی دے، عمرے کا بڑا شوق ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں عمرے کا. لیکن ارشاد ربانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اگر تمہارے پاس ملکیت اور مال ہے، اس کو خرچ کس طرح کرو؟ قل بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. اب تم اگر کوئی چیز، فائدے مند چیز، نفع پہنچانے والی چیز خرچ کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ خرچ کرو تم اپنے والدین پر، پھر یہ تم خرچ کرو اپنے عزیزوں قریبوں پر. میں نہیں کہہ رہا ہوں، مالک مختار رب العالمین کہہ رہا ہے. ہم کو مزہ نہیں آئے گا. عمرے میں جائیں گے تو بھائی سب کو پتہ چلے گا، اخبار میں بھی خبر لگے گی، فلاں پیر صاحب، فلاں حضرت صاحب عمرہ کر کے آ گئے. بھائی گئے تھے وہاں، کیا واقعی تمہارے جانا وہاں محبوب کی خدمت میں پسندیدہ بھی ٹھہرا؟ کیونکہ آپ جہاد پر تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ جا رہے ہیں. ایک آ کر کہتا ہے، حدیث ہے، روایت ہے، آ کر کہتا ہے حضور میں بھی ساتھ چلنا چاہتا ہوں. آپ نے اس کو روک کر فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا حضور جی ہاں. پھر جاؤ ان کی خدمت کرو، تمہارا جہاد یہی ہے. یہاں تک کہ جن مجاہدین کو والدین کی اجازت نہیں ہوتی تھی تو حضور کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ تم جہاد پر چلو. او میرے دوستو، یہ صرف اپنے خیال پر چلنے والی بات نہیں ہونی چاہیے. جو مجھے پسند آئے گا وہ میں قبول کروں گا. اس طرح دیگر مذاہب کے لوگ بھی کرتے تھے. جو چیز ان کو پسند آتی تھی اس کو اختیار کر لیتے تھے، اور جو چیز ان کے نفس کے خلاف ہوتی تھی اس کو رد کر دیتے تھے. اب ہمیں اس سے کیا سبق ملا؟ خیراتیں کریں گے ہم دوستوں پر، ریستوران میں بڑا کھانا کھلائیں گے. خیرات کریں گے ہم اپنے خوش آمدیوں پر، تاکہ وہ کہیں واہ واہ بھائی یہ تو بڑا سخی ہے، بڑے بے وقوف ہیں، بڑے احمق ہیں. یہ حضور کی تعلیم نہیں ہے. خوشامد کرنے والے کے متعلق آپ نے فرمایا اس کو کہو کہ تمہارے منہ میں دھول ہو. کیونکہ اس خوشامد کرنے والوں نے ہی اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے جو آج مشکلاتیں، دقتیں نظر آ رہی ہیں. ہم بھی جب کبھی تمہارے سامنے، میرے سامنے بھی، اللہ مجھے بھی شرم حیا دے اور میرے دوستوں کو بھی، جب بھی تمہارے ارد گرد خوشامد کرنے والے جمع ہو جائے سمجھو بیڑا غرق ہوا. بھائی یہ تو بڑا پیر ہے، اس کی تو بڑی کرامت ہے، اتنی کسی کی جماعت نہیں، یہ جلسہ ایسا ہوا، وہ جلسہ ویسا ہوا. تباہی بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں. بھائی ہم یہ ساری جد و جہد پوری زندگی میں اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ مالک ہم پر راضی ہو. الف کوئی بس وے میاں جی.